السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 7۔ مولوی محفوظ اکیلے آئے تھے۔ گمشدہ خزانے کی کھدائی کچھ دنوں کے لیے روک دی گئی تھی، جب تک کہ فضا سازگار نہ ہو جائے۔ یہ بہتر فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ اس دن دیر شام تک افواہوں کا بازار گرم رہا۔ رات میں ہم چھت پر نہیں بلکہ نیچے والی دالان میں سوئے تھے۔ علی بخش اور مریم بوا اپنے اپنے کمرے میں تھیں۔ نیند غائب تھی۔ دنگے اور فساد کی خبروں نے آنکھوں سے نیند چھین لی تھی، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ ایک انہونی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ رات کے 3 بجے ہوں گے۔ سارا شہر سناٹے میں ڈوبا تھا۔ حویلی اندھیرے میں کھو گئی تھی۔ باہر سڑک سے ٹھہر ٹھہر کر کتوں کے بھونکنے کی آواز آ جاتی۔ کبھی بھی سڑک سے گزرتی گاڑیوں کے شور بھیانک معلوم ہوتے۔ اٹھ کر باتھ روم جاتے ہوئے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے آنگن کو پار کرنا ہوتا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے باتھ روم گیا۔ واپس آتے ہوئے اچانک قدم تھر تھر کانپنے لگے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں کمرے میں آیا تو امی ابا دونوں جاگ چکے تھے۔ یقیناً یہ دستک میرے اپنے گھر کے باہری دروازے سے آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا تو امی نے روک دیا۔ خبردار! امی کے چہرے پر کاٹوں تو خون نہیں۔ اس وقت کون ہوگا؟ میں کیا جانوں؟ ابا بھی ڈرے سہمے کھڑے تھے۔ دستک بڑھ گئی تھی۔ اپنے کمرے سے علی بخش بھاگے بھاگے آئے تھے۔ یہ دستک سن رہے ہیں آپ؟ علی بخش کے چہرے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہو نہ ہو وہی ہوں گے۔ وہی کون؟ جنہوں نے محلہ شیخا میں خونی واردات کو انجام دیا ہے۔ اللہ! اماں زور زور سے رونے لگ گئی تھیں۔ ابا نے علی بخش کو ڈانٹا۔ پاگل مت بنو، یہ کیا الٹی سیدھی باتیں بنانے لگتے ہو؟ تمہیں کسی کا کوئی خیال بھی نہیں رہتا؟ اماں رو رہی تھیں۔ ہائے اللہ! وہ ہمارے گھر بھی آ گئے، سب کو مار دیں گے، میرا بچہ! ایک جھٹکے سے اٹھ کر انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ سہمی نگاہوں سے ابا کو دیکھ رہی تھیں۔ پاگل مت بنو! ابا اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھے۔ امی نے زور سے چیخ لگائی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میری قسم! ابا کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ ابا نے ہاتھ کے اشارے سے علی بخش اور اماں کو روکا۔ دستک سننے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ صرف ایک آدمی کی دستک ہے؟ ہائے! اس کے معنی یعنی بہت سے لوگ نہیں ہیں جیسا کہ علی بخش کہہ رہا تھا۔ ابا نے فساد کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کا مطلب ہے کوئی ایک آدمی؟ لیکن کوئی ایک آدمی رات کے 3 بجے بلند حویلی کیا کرنے آئے گا، اور کیوں؟ یہ تو وہی جانے۔ گمشدہ خزانہ آہستہ سے میرے منہ سے نکلا۔ اماں ڈر گئی تھیں۔ کہیں کوئی جنات یا پولیس والے؟ پولیس کے نام پر ابا کی آنکھوں میں بھی شک کے دورے لہرائے۔ مولوی محفوظ بے وقوف آدمی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انجانے میں اس نے اس کا تذکرہ کسی سے کر دیا ہو اور بات گھومتی ہوئی پولیس تک پہنچ گئی ہو؟ ہائے اللہ! اب تو وہ سارا گھر کھود ڈالیں گے، ہم کھانے کو محتاج ہو جائیں گے۔ چپ! ابا نے زور سے روتی ہوئی اماں کو ڈانٹ پلائی۔ مگر پولیس صبح سویرے بھی تو آ سکتی تھی۔ اس وقت رات کے آخری وقت؟ ہو سکتا ہے گشتی پولیس کو اب خبر ملی ہو، وہ گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہوں، علی بخش نے کہا۔ اور اپنی اس دور کی کوڑی پر اس عالم میں بھی وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے۔ تم پاگل ہو علی بخش! بابو کی بات! لیکن دستک مسلسل جاری تھی۔ کہیں یہ آواز؟ اماں نے گھبرا کر ابا سے پوچھا۔ وہاں سے تو نہیں آ رہی جہاں خزانہ؟ علی بخش کی طرف دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چپ! ابا نے علی بخش کو پھر ڈانٹ پلائی، مگر ابا خود حیران تھے۔ اس وقت رات کے 3 بجے بھلا کون آ سکتا ہے؟ کسے اس حویلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ آنکھیں ملتی ہوئی مریم بوا بھی آ گئی تھیں۔ انہیں حیرت تھی۔ اس وقت کون ہوگا؟ کوئی ڈاکو چور؟ رات میں تو وہی لوگ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر دروازہ کھلنے پر چاقو دکھا کر اندر آ جاتے ہیں اور گھر کا سارا خزانہ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اے باجی! ایسی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیا دیکھ رہی ہو؟ مریم بوا امی کی طرف دیکھتی ہوئی بولیں۔ ارے آج کل یہی ہو رہا ہے، جہاں دیکھو یہی ہو رہا ہے۔ آزادی کے بعد تو اب یہی ہونا تھا باجی۔ ابا کو مریم بوا کی بات میں وزن لگ رہا تھا۔ ایسا ممکن ہے، ورنہ اگر کوئی دروازے پر ہے تو وہ بولتا کیوں نہیں؟ ڈر کس بات کا ہے؟
دستک بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں نے جھٹ سے قرآن شریف نکال لیا، تلاوت شروع کر دی۔ علی بخش دلان کے باہر ٹہل رہے تھے۔ مریم بوا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں۔ اب کافی دیر ہو گئی ہے، ابا کا فیصلہ آ چکا تھا، مجھے دیکھنے دو۔ اس طرح شک اور خوف میں جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ امی زور سے چلائیں، مت جائیے، دروازہ مت کھولیے، کسی نے چاقو دلا دیا تو، کون جانے دشمن ہے یا ڈاکو، آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو۔ دروازہ نہیں کھول رہا ہوں بیگم، صرف مین گیٹ تک جا رہا ہوں، یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ کون ہے، لیکن دروازہ مت کھولیے گا، علی بخش کو ساتھ لے جائیے۔ اماں دوبارہ قرآن شریف کی تلاوت میں گم ہو گئیں۔ ابا آگے بڑھے، علی بخش پیچھے پیچھے، اور ان دونوں سے پیچھے میں۔ ذہن میں مسلسل آندیاں چل رہی تھیں۔ اس وقت کون ہوگا؟ جانے کہاں سے اس عالم میں بھی نادرہ کا نام میرے ہونٹوں پر چپکے سے آ گیا۔ نادرہ تو نہیں آ گئی؟ ابا دروازے کے پاس پاؤں دابے چلتے ہوئے آ کر کھڑے ہو گئے۔ علی بخش اور میں بھی پاؤں دابے گہرے سناٹے میں آواز کا سراغ لگانے میں مصروف تھے۔ دستک ایک لمحے کو رکی تھی، کوئی بات کر رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی کی آواز بھی پہلی بار سنائی دی۔ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر علی بخش کی طرف، پھر دھیرے سے بولے، کیا تم لوگ وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ ہاں، کوئی بچی ہے، یہ علی بخش کی آواز تھی۔ ابا ایک لمحے کو سوچ میں گم ہو گئے، پھر فیصلہ سنا دیا، دروازہ کھول دو۔ علی بخش سوراخ میں لگے کنڈے کو پوری طاقت سے الگ کرنے لگے، ایسا کرتے ہوئے بھی وہ جیسے خوف سے خود کو الگ نہیں کر سکے تھے۔ ٹھہرو، ابا نے انہیں روکا۔ مگر بچی اس وقت؟ ابا نے پھر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ وہ پر امید تھے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، ممکن ہے برے وقت کا کوئی مارا مسافر ہو۔ کھول دو دروازہ۔ علی بخش نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ اماں سفیان ماموں کے گلے لگ کر بری طرح رو رہی تھیں۔ میں ننھی سی نادرہ کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں نازک سی چوڑیاں، گورا رنگ، لمبا چہرہ، شلوار اور جمپر پہنے۔ سفیان ماموں کا لباس گندا ہو رہا تھا، وہ سفید خان سوٹ میں تھے، پاؤں میں ہوائی چپل ڈالے، بڑی مشکل سے ایک ٹانگے والا انہیں حویلی کے دروازے تک چھوڑ گیا تھا۔ ان کے ساتھ کئی چھوٹے بڑے سامان بھی تھے۔ ابا کو حیرت تھی۔ حکیم صاحب، آپ آواز کیوں نہیں دے رہے تھے؟ وہ گاڑی سے اترنے کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ شہر کی فضا ٹھیک نہیں، پہلے سوچا کہ ریلوے گیسٹ ہاؤس میں رات گزار لوں، مگر نادرہ بن ماں کی بچی روئے جا رہی تھی۔ ہائے، بن ماں کی بچی! اماں دھاڑے مارتی ہوئی نادرہ کو لپٹا کر روئے جا رہی تھی۔ نادرہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ مت رو میری لال، میری لاڈو، ہم ہیں نا یہاں۔ اماں پھر چیخ کر بولی، ہم سب دے دیں گے، لیکن تجھے تیری ماں کہاں سے دیں گے؟ ابا نے زور سے ڈانٹا، یہ کیا ناپ شناپ بکنے لگی آپ؟ نادرہ کو چپ کرائیے، اسے تسلی دیجیے، اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کیجیے جس سے معصوم کا دل پھٹ جائے۔ اماں نے آنسو پوچھے۔ میری پھول سی بچی، کہہ کر نادرہ کو دوبارہ سینے سے لگایا۔ حکیم صاحب رو رہے تھے، آنکھیں مسلسل گنگا جمنی بنی ہوئی تھیں۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا بائی؟ ابا کے لہجے میں اداسی ہی اداسی تھی۔ سب اللہ کی مصلحت، فرزانہ کی موت کے بعد وہ ملک بھی مجھے کاٹ کھانے لگا۔ کہنے کو اپنے تھے وسیع بھائی، مگر غیروں سے بدتر۔ جانے کس بری ساعت میں نے پاکستان جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اب سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے فرزانہ کتنا روئی تھی، کتنا سمجھایا تھا مت جائیے۔ وہاں کون اپنا ہے جو دکھ کے موقع پر ہمارے آنسو پونچھے گا؟ یہاں سارے اپنے ہیں، ہندو ہوں یا مسلم، مت جائیے۔ وسیع بھائی، اس کی آواز کانوں میں گونجتی ہے تو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ سمجھاتی تھی، آخر وقت تک سمجھاتی رہی، مت جائیے پاکستان، مجھے اس نام سے ہول آتا ہے، یہی ملک ہے اپنا، سب مل کر رہتے ہیں اور سب مل کر رہیں گے۔ انگریزوں کی چھوڑی گئی آتش بازی ہے بس جو اپنا کام کر رہی ہے، جنہیں جانا ہے انہیں جانے دیجیے، لیکن آپ مت جائیے۔ اس کا چہرہ یاد آتا ہے وسیع بھائی، اور جب اس کے باوجود میں اپنے فیصلے پر اڑا رہا تو اس نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ شریک سفر ہیں، آپ کی مرضی، لیکن میرا ملک ہمیشہ سے یہی ہے، یہی رہے گا۔ پاکستان کبھی میرا ملک نہیں رہے گا، اور کہہ دیتی ہوں میں ایک دن بھی وہاں خوش نہیں رہوں گی، اور ہاں یہ بھی کہہ دیتی ہوں زیادہ لمبے سفر تک آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گی۔ اماں چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ پھر کیوں گئے تھے بھیا؟ بھابھی ساتھ گئی تھی تو اکیلے کیوں آئے؟ نادرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے اس دردناک منظر سے خود کو وابستہ کرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ حکیم صاحب پھر رونے لگے تھے۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، میں نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ کس سفر کی بات کر رہی ہے، اور دیکھو بہن، آدھے راستے میں ہی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، بس اپنی یاد اس معصوم تحفے میں رکھ گئی۔ اب فرزانہ کی اس یاد کے سہارے جی لوں گا میں، لیکن اسے بھولوں تو کیسے بھولوں؟ بس اسی لیے
اسکول کے بعد پاکستان کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ گھر بھر میں گھر کی ایک ایک شے میں اس کی یادیں زندہ تھیں۔ مجھے احساس ہوا یہاں رہا تو جی نہیں پاؤں گا، پھر نادرا کو کون سنبھالے گا؟ میں جلدی جلدی ویزا لیا اور اس کے بعد ایک پل رکنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے کہ فرزانہ کی موت کے بعد میں اتنے دن وہاں کیسے رہ گیا۔ نادرا کا چہرہ دیکھتا تھا جیسے دل پھٹ جاتا تھا، مگر اس معصوم سی بچی کو دیکھو، اس نے وہ صبر کیا کہ مجھے بھی دلاسے دیتی رہی۔ فرزانہ کی موت کے بعد کیا تم یقین کرو گی بہن کہ اسی نادرا نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی، مجھے جگانا، چائے دینا، میرے آنسوؤں کو پوچھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ ہاں، چپکے چپکے تنہائی میں اسے ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے، مگر سامنے آنے پر یہ دوسری فرزانہ بن جاتی ہے۔ یہ تو خود مجھے چپ کرواتی ہے۔ اماں ایک بار پھر نادرا کو لپٹا کر رو رہی تھی۔ میں نادرا کو دیکھ رہا تھا جو مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روک پا رہی تھی۔ سرخ شلوار، اسی سے میچ کرتا ہوا آنچل، سفیان ماموں کی تمام باتوں میں صرف ایک یہی جملہ میرے آگے ٹھہر کر رہ گیا، یہ دوسری فرزانہ بن جاتی ہے۔ دوسری فرزانہ؟ فرزانہ سفیان ماموں کی بیوی تھی، میری ممانی، جس ہم آپس میں گڑمڑ ہو رہے تھے، یہ دوسری فرزانہ بن گئی تھی۔ آواز کا ایکو میرے کانوں کے پاس چنگھاڑ رہا تھا۔ میں یکایک بے حد غور سے نادرا کا جائزہ لے رہا تھا، اور یہ کیا؟ اچانک نادرا کا جسم پھولنے لگا۔ میری آنکھیں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے موٹا کرنے کے لیے ایک دن اماں نے مجھے بھالو سے پھنکوایا تھا۔ تب میری عمر 7 سال کی تھی اور میں بہت دبلا پتلا تھا۔ اماں کو موٹے بچے کا شوق تھا۔ بس ایک دن ڈگڈگی بجاتے بھالو والے کو اماں نے بلایا۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ بھالو کے پھنکوانے سے بچے موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن میں تو ویسے ہی رہا، ذرا بھی موٹا نہیں ہوا۔ لیکن یہاں تو بھالو والا بھی نہیں، اس کی ڈگڈگی بھی نہیں۔ نادرا پھول رہی تھی، بڑی ہو رہی ہے، اس کے پاؤں بڑے ہو رہے ہیں، لباس، جسم، اور یہ کیا؟ وہ پوری کی پوری ایک جوان لڑکی میں قید ہو گئی۔ یہ میری دوسری فرزانہ ہے۔ حکیم صاحب مجھے گندے لگ رہے ہیں۔ نہیں حکیم صاحب، سفیان ماموں نہیں حکیم صاحب، میری دوسری فرزانہ، دوسری بیگم۔ پیار سے ادا کیا گیا ایک بے حد معمولی محبت سے بھرا لفظ میرے لیے بچھو گھاٹی بن گیا ہے۔ نادرا، یہی نام پچھلے کئی دنوں سے گھر میں برابر گونج رہا تھا، اور یہ نام پچھلے کئی دنوں سے میری یاد میں رہ رہ کے شامل ہو رہا تھا۔ اور جس وقت آدھی رات کی دستک میں گھر والے گمشدہ خزانے سے لے کر چور، ڈاکو، جن اور بلواؤں کا سراغ لگانے میں لگے تھے، تب بھی میرے ہونٹوں پر یہی لفظ چپکے سے تھرایا تھا، نادرا۔ کیا یہ ٹیلی پیتھی تھی؟ کوئی روحانی وائبریشن؟ نہ خط، نہ کداپت، نہ آنے کی کوئی خبر۔ پھر بھی اس دہشت سے بھرے ماحول میں دستک کی آواز سن کر میرے ہونٹوں پر صرف اسی نام کا شعلہ کیوں لپکا تھا؟ بھالو غائب تھا۔ نادرا پھر سے ننھی ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر پھولی ہوئیں، اور وہ بغیر پلکیں جھکائے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور جیسے اسے بھی اس بات کا احساس ہو کہ میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اماں کی آواز سنائی دی، مریم، ارے پتہ نہیں کتنے بجے یہ لوگ چلے ہوں گے، کمرہ ٹھیک کرو، نہانے دھونے کا پانی رکھو اور کھانا گرم کرو۔ جی باجی۔ مریم بوا بھی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ سفیان ماموں بستر پر بیٹھ گئے تھے یا پھر یادوں کے ریلے میں دور بہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان اور پاکستان کو لے کر اتنی مشکلات، پیچیدگیاں نہیں تھیں۔ اکثر یہاں کے لوگ پاکستان جا کر بس جایا کرتے تھے۔ پاکستان سے کئی لوگ ہندوستان آ کر پھر واپس پاکستان نہیں گئے۔ یہ سلسلہ آزادی کے بعد بھی بہت دنوں تک چلتا رہا تھا۔ سفیان ماموں بھی پاکستان واپس نہیں جانے کے خیال سے آئے تھے۔ ابا اور اماں نے ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ ایسے ماحول اور نازک وقت میں بھی سفیان ماموں سارے گھر کے لیے تحفہ تحائف لانا نہیں بھولے۔ میرے لیے پینٹ، شرٹ اور خان سوٹ کے کپڑے تھے، اماں کے لیے شلوار اور جمپر کا سوٹ، ابا کے لیے جائے نماز، تسبیح اور خاص کر پاکستان کے اردو رسائل۔ وہ بکسے سے ایک رسالہ نکال کر ابا کو دیتے جاتے تھے اور ابا خوش ہو کر واہ واہ کیے جا رہے تھے۔ یہ نقوش کا نمبر، یہ ادب لطیفہ کا سالنامہ، یہ نگار کے شمارے، یہ سیپ بھی نکلنے لگا ہے، یہ کچھ وہاں کے اردو اخبار ہیں۔ بھائی واہ حکیم صاحب، اس قیمتی اثاثے سے بہت خوش کر دیا۔ ابا پاکستانی رسائل کے عاشق تھے۔ پاکستان سے آنے والوں کے لیے خصوصی طور پر فرمائش کی جاتی تھی کہ پاکستان سے اردو اخبار اور رسائل لانا نہ بھولیں۔ جیسے پاکستان کے لوگ یہاں آ کر یہاں کے پان اور سپاری بندوا کر پاکستان لے جانا نہیں بھولتے۔ اس زمانے میں پاکستان میں پان بہت مہنگا ہوا کرتا تھا۔ پاکستان سے کوئی ملنے والا آتا تو اماں سفیان ماموں کے لیے خاص تحفہ پان کا ضرور بھجواتی۔
صبح ہوتے ہی سفیان ماموں نے نہا دھو کر تیار ہو گئے۔ انہوں نے جسم پر ایک بنیان ڈالی ہوئی تھی۔ ایک پن ڈبہ تھا جس کے اندرونی حصے کتھے اور چونے کے ملنے سے سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ پن ڈبہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا، پان کی گلوری بنتی، منہ میں ڈالتے اور اماں کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا۔ گردن سے دانت کھودنے کے لیے ایک چھوٹی سی شمشیر دھاگے سے لٹکی ہوئی سینے سے جھولتی رہتی۔ جب کوئی سپاری دانتوں میں پھنس جاتی تو بڑی شان سے سفیان ماموں اس دانت کھودنے کو منہ میں لے جاتے، پھر جادو کی طرح لہراتی یہ تلوار دوبارہ ان کے سینے سے جھول جاتی۔ میں دیکھ رہا تھا، نادرہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ میرے پاس آتے ہوئے گھبراہٹ سی محسوس کر رہی ہے۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ہو سکتا ہے جس طرح خاموشی سے میں اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا، اسی طرح نادرہ بھی وہاں پاکستان میں میرے بارے میں سنتی رہی ہو اور اچانک مجھے سامنے دیکھ کر وہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے گھبراہٹ سی محسوس کر رہی ہو۔ صبح سویرے چولہے سلگ گئے، آنگن میں چولہے کا دھواں پھیل گیا۔ آنگن سے لگا ہوا ایک کھلا کمرہ تھا۔ کھلا کمرہ اس لیے کہ اس کمرے میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ اس کمرے کے اوپر والی چھت سے رسیوں سے ایک بڑی سی تشت ہوا میں لٹکی رہتی تھی۔ تب یہی ہماری فریج تھی۔ کھانے تو نعمت خانے میں رکھے جاتے ہیں، اس کمرے کی چھت سے لٹکی سینی یا سکھر پر۔ نعمت خانے میں عام طور پر جب کوئی جگہ نہیں رہتی تھی تو کھانے کے سامان اسی سکھر پر رکھ دیے جاتے۔ سکھر کے ٹھیک نیچے آم کی لکڑی سے بنی ہوئی مضبوط چوکی تھی جس پر عام طور پر دری اور چادر بچھی ہوتی۔ صبح صبح ابا اسی چوکی پر بیٹھ کر ہاتھ منہ دھوتے تھے یا پھر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ تب چادر اور دری کا کونا الٹ دیا جاتا۔ اس وقت بھی ابا چوکی پر بیٹھے ہاتھ منہ دھو رہے تھے۔ اماں کے آنسو رک چکے تھے۔ حکیم صاحب ٹہل ٹہل کر ابا کو پاکستان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے دیکھا چاپاکل سے پانی چلاتی ہوئی نادرہ منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی ہے، لیکن چاپاکل چلانے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ میں مدد کے لیے آ گیا، لیکن یہ کیا نادرہ مجھے دیکھ کر چاپاکل سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ امی کے پاس تھی، مگر مجھے احساس تھا وہ مجھے دیکھے جا رہی ہے۔ ابا نے ایک بار پھر رات تذکرہ چھیڑ دیا۔ ابا مزے لے کر بتاتے رہے کہ دستک کی آواز سن کر آدھے گھنٹے تک اس گھر میں کیسا کوہرام برپا رہا۔ پہلی بار میں نے سفیان ماموں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ ان کے دانت زیادہ پان کھانے کی وجہ سے کالے ہو گئے تھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اسٹیشن پر تانگے والے نے ہی ڈرا دیا، صاحب بلند حویلی تک پہنچ گئے تو پہنچ گئے، مگر کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، کہہ دیتا ہوں۔ کیوں نہیں کھولے گا؟ اماں سب کے لیے چائے تیار کرتی ہوئی بولی۔ ارے بھائی، میں تو پاکستان سے آیا تھا، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ وہ ڈرا ہوا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر کئی بار احساس ہوا کہ آواز لگاؤں، مگر ہر بار نادرہ مجھے روک دیتی تھی کہ ابو اس وقت آواز لگانا مناسب نہیں، دروازہ نہیں کھلا تو ہم یہیں کھڑے کھڑے پو پھٹنے کا انتظار کر لیں گے۔ کیسی ذہین اور پیاری بچی ہے، بالکل بھابھی کی کاپی۔ اماں کے لب و لہجے میں پھر سے اداسی چھا گئی تھی۔ چائے کے بعد ناشتہ لگ گیا۔ ابا، حکیم صاحب اور امی جان گفتگو کرنے بیٹھ گئے، مگر میں نادرہ کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کتنا انتظار کیا تھا اس کا، مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ بار بار مجھ سے بچنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ میں جتنا سوچتا دماغ اتنا ہی الجھنے لگتا۔ میں نفسیات کی اس عجیب و غریب کہانی سے بالکل ناواقف تھا، اس بات سے کہ یہ لڑکی آنے والے وقتوں میں میرے لیے بے حد خاص ہونے والی ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا وہ کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے، پھر مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا محسوس کر کے وہ اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیتی تھی۔ دالان سے ملحق ایک بڑا سا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا۔ اسی کمرے میں سفیان ماموں کے سامان رکھ دیے گئے تھے۔ آج سے یہ کمرہ سفیان ماموں کے لیے تھا۔ مریم بوا نے کمرے میں نادرہ اور سفیان ماموں کے لیے بستر بچھا دیا۔ میرے لیے چونکنے کی بات صرف ایک تھی، کیا نادرہ جانتی ہے کہ میں اسے مسلسل سوچ رہا ہوں؟ کیا انجانے طور پر انسانی نفسیات جسم کے ایسے راز یا اشارے خود بخود جان جاتی ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر نادرہ مجھ سے آنکھیں کیوں نہیں ملاتی، مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتی؟ آخر میں اس کا ماموزاد بھائی بھی تھا۔ میں تو خوش تھا کہ اگر نادرہ آئے گی تو ہم گھنٹوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر باتیں کرتے رہیں گے۔ میں اسے اپنا کمرہ، اپنی کتابیں دکھاؤں گا، وہ مجھ سے پاکستان اور اپنے بارے میں گھنٹوں باتیں کرے گی۔ وہ کیا پڑھتی ہے، پاکستان کے شب و روز کیسے ہیں، وہ کتنے بجے اٹھتی تھی، اس کے سفر کا وقت کیا تھا۔ ہزاروں باتیں، ہزاروں سوال، مگر یہ سوال گم تھے۔ یہ وہ نادرہ نہیں تھی جس کے بارے میں مسلسل اپنی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ دوپہر تک یہ بات اماں کے علم میں بھی آ چکی تھی۔ وہ نادرہ کو سمجھا رہی تھیں، بھائی کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتی؟ پلٹ کر نادرہ نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اوف، اس لمحے جانے کہاں سے پھر وہ بھالو آ گیا، وہی ڈگ کی آواز پر ناچتا بھالو۔ بھالو والے نے اس کے منہ کو باندھ رکھا ہے، اور یہ کیا؟ نادرہ اور اس کے درمیان ذرا سا فاصلہ ہے اور اس فاصلے کے درمیان بھالو ہے۔ نادرہ کا جسم تبدیل ہو رہا ہے، وہ پھول رہی ہے۔
میری آنکھیں تو اس کے جسم پر مرکوز ہو گئی تھیں. وہ پھول رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اس کا جسم، اس کے لباس. میں اچانک چونک جاتا ہوں. نادرا میری طرف دیکھ رہی ہے، مگر کنکھیوں سے. شاید اس وقت کی اس کی نظر کو میں اپنی طرف سے کسی مفہوم کے دائرے میں نہیں باندھ سکتا. وہ اس وقت مجھے اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. سفیان ماموں کی آمد کے بعد ان 2 دنوں میں سارا گھر جیسے اس گمشدہ خزانے کو بھول بیٹھا تھا. اس درمیان شہر سے دھارا 144 ہٹا دی گئی. پولیس نے کچھ بلوائیوں کو گرفتار کیا اور دنگے پھیلانے کے جرم میں حراست میں لے کر کارروائی شروع کر دی. محلہ شیخا میں لوگ اس خونی واردات کو بھول کر عام زندگی میں لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے. بلند شہر کی زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی تھی. فضا سازگار ہوتے ہی گمشدہ خزانے کا سراغ ایک بار پھر بھی امی اور ابا کو پریشان کرنے لگا تھا. مولوی محفوظ آئے تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ بھائی کو واپس پاکستان تو نہیں بھیج سکتی. اماں کا لہجہ ناگواری سے بھرا تھا. لو، میں نے یہ کب کہا؟ ابا کا لہجہ کھڑا ہوا تھا. تو پھر یہ پوچھنے کی بات ہے کہ مولوی محفوظ سے کیا کہا جائے؟ بھیا کیا بلند حویلی کی حالت سے آگاہ نہیں؟ ارے انہیں سب پتا ہے. کیا وہ بسیدہ ہوتی حویلی کو کھنڈر میں بدلتے دیکھ کر خوش ہوں گے؟ ارے بھائی اپنے سگے بھائی ہیں. بھائی اور بہن کے درمیان راز کیسا اور پردہ کیسا؟ بھائی سے بھی اس موضوع پر بات کریں گے. ممکن ہے وہ کوئی بہتر مشورہ دیں. حکیم صاحب ہمیں پاگل سمجھیں گے. حویلی کے برے دن آ گئے ہیں. مال گدازی کے دن نہیں رہے. گولے اور باقی جگہوں سے آمدنی کے سارے راستے بند. بس وہی جو 3 دکانیں نکلی ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، اور تھوڑی بہت زمین جائیداد. لیکن جب جائیداد ہی بیچنا ہے، جائیداد ہی کھانا ہے، تو یہ سب کتنے دن تک چلے گا؟ بولیے. ایک دن تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ویسے ہی ایک دن حویلی بھی نیلام ہو جائے گی. اماں کے کوسنے شروع ہو گئے تھے. ابا نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سپر ڈال دی. سفیان ماموں یہاں رہنے کے خیال سے آئے تھے. پاکستان میں ان کی حکمت کا کوئی قدردان نہیں تھا. یہ بات انہیں ستاتی تھی، لیکن اب وہی حکمت وہ یہاں آزمانا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ کچھ روز کے بعد وہ یہاں ایک کرائے کا مکان دیکھیں گے اور وہیں ایک کمرے میں اپنی حکیمی بھی شروع کر دیں گے. لیکن امی اور ابا بھی اس کے سخت خلاف تھے. جب تک پاکستان نہ جانے کا معاملہ پوری طرح ان کے فیور میں نہیں آ جاتا، انہیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. یہ ابا کا مشورہ تھا. اماں کے سامنے ایسی کئی مثالیں تھیں جب پولیس ایسے لوگوں کے لیے وارنٹ تک لے کر آئی، لیکن ان کے نہیں ملنے یا کھوج نہیں پانے پر پیسے لے دے کر معاملہ دبا دیا گیا. تعلقات اس زمانے میں بھی کشیدہ تھے، لیکن تب ایسی افراتفری نہیں تھی اور لوگ چھپتے چھپاتے بہت آسانی سے اپنے شہر کی شہریت اختیار کر لیتے تھے. ابا کو اپنی خاندانی پہنچ کا بھی اندازہ تھا اور وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے تھے کہ بھلے حکیم سفیان کی حکمت پاکستان کو راست نہ آئی ہو، لیکن ہندوستان میں اس حکمت کی قدر کرنے والے بے شمار مل جائیں گے. دان کھودتے اور پان کھاتے ہوئے سفیان ماموں ابا کی بات غور سے سنتا کرتے، جیسے ابا کے روپ میں انہیں سچ مچ کا قدردان مل گیا ہو. اماں نادرا پر فدا تھی. کبھی نادرا کا منہ دھلایا جا رہا ہے، کبھی اس کے کپڑے بدلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ باورچی خانے میں بھی نادرا اماں کا ساتھ دینے کی موجود تھی. 2 دنوں میں نادرا گھر کے تمام طریقے سیکھ گئی تھی. اماں خوش تھیں. سب بھابھی کی تربیت کا نتیجہ ہے. وہ نم آنکھوں کو خوش کرتے ہوئے کہتی، ماشاء اللہ نادرا کو سارے کام آتے ہیں. آج کل کی لڑکیاں جوان ہو جانے پر بھی ایک کپ چائے تک بنانا نہیں جانتی. اور ذرا اس چھوٹی سی بچی کو دیکھو. اماں نے سفیان ماموں کو صاف طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. آپ اکیلے نہیں ہیں، نادرا ہماری بیٹی بھی ہے، اس لیے فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ حویلی کے بھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ میں اپنے سگے بھائی کو کرائے کے مکان میں بھیج دوں. آپ کے لیے ماحول جب پوری طرح سازگار ہو جائے گا تو جو کرنا ہے وہ کیجیے گا، مگر ابھی آپ یہیں رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. سفیان ماموں ٹہلتے ہوئے پاکستانی قصے لے کر بیٹھ جاتے. گوشت کباب کے قصے تقسیم سے ہوتے ہوئے فرزانہ پر آ کر ٹھہر جاتے. پھر دونوں کافی دیر تک گلے مل مل کر روتے دیکھے جاتے. ایسے میں نادرا کی گھومتی ہوئی آنکھیں خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی. اب میں نادرا سے خاصا ناراض تھا. یعنی یہ تو حد ہی ہو گئی. ایسی بھی کیا دشمنی کے بات چیت کی نوبت ان 2 دنوں میں نہیں آ سکی؟ میں تو اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا. سفیان ماموں بھی آزادی کے وقت ہی پاکستان کوچ کر گئے تھے. نادرا وہیں پیدا ہوئی. ہاں، مختلف موقعوں پر مجھے اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ نادرا کی خاموش آنکھیں میری طرف دیکھے جا رہی ہیں. ایک تو بار اس نے روک کر بات کرنے کی کوشش بھی کی. نادرا سنو. ارے بات کیا ہے؟ تم مجھ سے ایک بات کیوں نہیں کرتی؟ اماں کہتی تھیں یہ بھی مرحومہ بھابھی کی تربیت ہے. بیٹی بھائیوں سے بھی جلدی بات نہیں کرتی. پھر وہ مجھے سمجھاتی تھی
کرنے لگے گی بات، اس گھر میں اس کی عمر کا اور ہے ہی کون، ابھی شروعات ہے، پھر دیکھنا وہ تم سے جی بھر کر باتیں کرے گی۔ لیکن میرے لیے یہ سمجھنا آسان نہیں تھا کہ وہ آخر دن کب آئے گا جب نادرا اور میرے درمیان یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی، اور اس میں شک نہیں کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جانے کہاں سے میں اپنے بدن میں ہزاروں انگارے اکٹھے کر لیا کرتا تھا، سرخ انگارے، جیسے میرے جسم میں ایک نامعلوم سی کپکپی چھا جاتی، شریانوں میں خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا، اور شاید میں نادرا کی طرف ایسے نہیں دیکھتا تھا جیسے ایک بھائی اپنی بہن کی طرف دیکھتا ہے، اور مجھے یہ بتانے میں کوئی پریشانی نہیں کہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اور میں اس کا نازک سا ساتھ پانے کے لیے بے قرار تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ دن کے کھانے کے بعد امی نے سفیان ماموں سے مشورہ کرنے کے لیے مولوی محفوظ کا ذکر چھیڑ دیا۔ سفیان چونک گئے۔ ارے وہ سالہ فراڈ ہے۔ ابا کھوں کھوں کر کے زور سے ہنسے۔ فراڈ نہیں، اب بدل گیا ہے، گھر گھر جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ ارے فراڈ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا۔ سفیان ماموں زور سے ہنسے۔ میرے ساتھ ہی تو پڑھتا تھا، اس کا باپ بھی فراڈ تھا وسیع بھائی۔ یہ وقت بھی کتنا ظالم ہے۔ ارے ہم ساتھ ساتھ کبڈی سے لے کر فٹ بال تک کھیلتے تھے، یہیں عیدگاہ کے پاس والے مکان میں۔ کھیل میں بھی بے ایمانی کرتا تھا۔ سفیان ماموں ہنس رہے تھے۔ تو اب پیری مریدی کرنے لگا ہے۔ ارے وسیع بھائی، ایسے پیڑ پگاڑوں کی وہاں بھی کمی نہیں، جسے دیکھیے 2.5 گز کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، کہیں مجاور، کہیں پیڑ پگاڑوں بنا۔ پاکستان میں یہ سب سے بڑی کمائی ہے وسیع بھائی۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی آدھی سے بڑی آبادی یہی پیری مریدی کر رہی ہے۔ اچھا، ابا چونک جاتے تھے۔ اور کیا، اب دیکھیے دنیا کا کون سا ایسا خاندان ہے جہاں دکھ تکلیف یا پریشانیاں نہ ہوں۔ بس انہیں بلائیے، یہ آ جاتے ہیں۔ عورتیں حال بیان کرتی ہیں، یہ جو بتاتے ہیں ان میں کئی بات سچ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ان کے چکر شروع ہو جاتے ہیں۔ سفیان ماموں ہنس رہے تھے۔ تب تو مسخرہ لگتا ہوگا محفوظ۔ ہاں بھائی، کافی بڑی سی داڑھی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، بڑا سا چوگا پہنتے ہیں اور ہمیشہ اپنے مریدے میں گھرے رہتے ہیں۔ ارے تب تو ملنا پڑے گا اس سے۔ ابا جیسے یہی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ آج وہ آئیں گے کسی وقت، میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا حکیم صاحب۔ امبا نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی۔ اماں کی طرف دیکھا۔ اماں مسکرائیں۔ اب بھیا سے پردہ کیسا، بلا جھجک ان سے سب کچھ بتا دیجیے۔ بھیا جو بھی مشورہ دیں گے وہ ہمارے حق میں ہوگا۔ مشورہ؟ اب چونکنے کی باری سفیان ماموں کی تھی۔ ہاں بھائی حکیم صاحب، ابا نے آنکھیں جھکا لیں۔ تو پوچھیے۔ اچھا، یہ آپ زمین کے نیچے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ابا اپنے ہی سوال میں گڑبڑا گئے تھے۔ زمین کے نیچے؟ ارے ایک دن اسی خمین میں سو جانا ہے بس، اور کیا جاننا ہے۔ مسلمان ہوں الحمدللہ، مرنے سے گھبراتا نہیں۔ ہاں، نادرا کا سوچ کر ترس آتا ہے۔ ارے نہیں بھیا، وہ زمین کے نیچے نہیں۔ اماں کو ابا پر غصہ آ رہا تھا۔ ارے پوچھیے نا۔ ارے وہ زمین کے نیچے؟ نیچے؟ خزانہ زمین کے نیچے جو خزانہ ہوتا ہے۔ ابا پھر گڑبڑا گئے تھے۔ کیا مانتے ہیں حکیم صاحب؟ لو بھائی، اب یہ ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، سب تقدیر کے کھیل۔ اب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے کیوں نہیں ہوتا ہے، آپ کو بتاؤں۔ پاکستان میں بھی یہ پیشہ خوب چمک رہا ہے، خزانے والا بھی خوش، اسے نکالنے والا بھی۔ سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ خزانہ اگر ہے تو کہاں ہے، سمجھیے آپ وسیع بھائی۔ سفیان ماموں پورے جوش میں بول رہے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ بھی حکمت کی طرح ہی ایک علم ہے۔ جیسے اچھے سے اچھے ڈاکٹر مرض کی تشخیص نہیں کر پاتے، اسی طرح اچھے سے اچھے عامل خزانے کا سراغ نہیں پا سکتے۔ میاں یہ دولت بھی کم لوگوں کے نصیب میں ہے، لیکن ایسے عامل یا عامیل لوگوں کو یہ خزانہ خود ہی اپنی آواز سنا دیتا ہے، یعنی انہیں خود بخود گمشدہ خزانہ اپنے ہونے کا سراغ دے دیتا ہے۔ مگر ایک بات ہے وسیع بھائی، جیسے ہی سراغ ملے ویسے ہی کھدائی شروع کر دینی چاہیے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں دنیا گھومتی ہے، ویسے ہی خزانہ بھی گھومتا رہتا ہے، پتہ نہیں ابھی یہاں ہے، گھومتا ہوا کب کہاں چلا جائے۔ امی کے چہرے پر فخریہ احساس تھا، جیسے وہ بھیا کی معلومات سے خوش ہوں۔ دیکھا، بھیا کو سب معلوم ہے، بات معلوم ہونے کی نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ سفیان ماموں ابا کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ ہاں کچھ ہے، ابا کو جھجک ہو رہی تھی۔ اب آپ سے کیا چھپانا بھیا، آپ کوئی غیر تھوڑے ہی ہیں۔ بلند حویلی کی بدحالی کی کہانی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کل اور آج میں کتنا فرق ہے۔ آج نہ وہ لوگ نہ وہ حویلی کی وہ شان باقی ہے، بس میت تیار ہے حویلی کی، آؤ نماز جنازہ پڑھ لو۔ ابا کو امی کی یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں،
شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔